بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی نبیہ المصطفیٰ وعلی آلہ وازواجہ اجمعین۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، دنیا اس وقت جس عالمی وبا یعنی کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہے، اس آفت میں مبتلا ہے۔ ہر ممکن احتیاطی تدابیر بھی اپنائی جا رہی ہیں اور رب کائنات جل جلالہ سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، توبہ و استغفار کیا جا رہا ہے۔ اور آفت کے وقت، بلا کے وقت، عذاب کے وقت اذان دینا ایک مستحب امر ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دور کرتا ہے۔ لہٰذا علماء اہل سنت کی اپیل پر مسلمان اپنے اپنے علاقوں میں رب کائنات کی توحید اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی رسالت کی گواہی اذان کے ذریعے بلند کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان حالات میں جو شخص خود کو مسلمان کہتا ہے اور اس عمل کو نہ صرف وہ خود سراہتا بلکہ دعا کرتا کہ رب کائنات اپنے اس ذکر یعنی اذان کے صدقے سے اس وبا کو دور کر دے۔ میں ان حالات پر اس چیز پر گفتگو تو نہیں کرنا چاہتا، مگر افسوس کے ساتھ کچھ لوگوں نے اذان دینے والے مسلمانوں کی طرف اپنے فتووں کی مشینوں کو پھینکنا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کہ مسلمان جو اذان دے رہے ہیں اس وبا کے وقت یہ جہالت ہے، بدعت ہے اور ہر بدعتی جہنمی ہے۔ عجیب منطق ہے، اولیاء کو پکارا جائے تو کہتے ہیں کہ رب کو پکارو، اولیاء کو پکارا جائے تو کہتے ہیں کہ رب کو پکارو۔ اب رب کو پکارا جا رہا ہے تو اب یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ جہالت اور بدعت ہے۔ اولیاء کو پکارنے کو شرک کہتے ہیں اور رب کے پکارنے کو جہالت اور بدعت کہتے ہیں۔ تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ آئیے میں چند احادیث کرام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا اذن فی قریۃ آمنها اللہ من عذابہ فی ذلک اليوم، جب کسی بستی میں اذان دی جائے تو رب کائنات جل جلالہ اسے اپنے عذاب سے اس دن امن دے دیتا ہے۔ المعجم الکبیر جلد نمبر 1 صفحہ 257 اور حدیث 746 پر یہ موجود ہے۔ یہ وجہ ہے کہ مسلمان اس وبائی عذاب کو ٹالنے کے لیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اذانیں دے رہے ہیں۔ اسی طرح ابو نعیم اور ابن عساکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نزل آدم بالہند فاستوحش فنزل جبرائیل علیہ السلام فنادى بالاذان، یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں تشریف لائے، ہند میں اترے تو انہیں گھبراہٹ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اتر کر اذان دی۔ حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 2 صفحہ 107 اور حدیث نمبر 299-99 بیروت کا یہ مکتبہ ہے، یہاں پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اسی طرح مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مسند الفردوس میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح باب الاذان جلد نمبر 2 صفحہ 149 مکتبہ امدادیہ ملتان، یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رأى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حزینا فقال یا ابن ابی طالب انی اراک حزینا فمر بعد اہلک یؤذن فی اذنک فانہ درء الہم، کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم علیہ السلام نے غمگین دیکھا، غم زدہ دیکھا، تو ارشاد فرمایا، اے علی
میں تجھے غمگین پاتا ہوں، اپنے کسی گھر والے سے کہہ وہ تیرے کان میں اذان کہے۔ اذان غم اور پریشانی کو دور کرتی ہے۔ کتنی پیاری احادیث ہے کہ اذان دینے سے جہاں وبا سے امن ملتا ہے، مصیبت دور ہوتی ہے، وہاں وحشت بھی دور ہوتی ہے۔ لہٰذا اب اس ثابت شدہ امر کو، یعنی کہ جو امر ثابت ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کی احادیث کے مطابق کہ اذان جب دی جائے گی غم بھی دور ہوگا، پریشانی بھی دور ہوگی، وبا بھی دور ہوگا، اب اس کو بدعت و جہالت سے تعبیر کرنا بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت جن حالات سے دنیا گزر رہی ہے کرونا وائرس کی لپیٹ سے، تو ہمیں اس وقت رب کائنات جل جلالہ کو راضی کرنا چاہیے، اس کے حبیب علیہ السلام کو راضی کرنا چاہیے، اور اذان دینے کا یہ عمل ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں یہ شرعی احتیاطیں بھی رکھنی چاہیے کہ اس انداز میں اذانیں نہ دی جائیں کہ پتہ چلیے نماز کے لیے اذان دی جا رہی ہے۔ اب ایسا بھی کہہ سکتا ہے کہ بھی آپ یہ اذان دے رہی ہے تو نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، تو ان کے بہت سی نمازیں ایسی بھی ہیں کہ جو ہم پڑھتے ہیں لیکن ان کے لیے اذان نہیں ہوتی، یا نماز جنازہ یہ بھی فرض کفایہ ہے، اس کے لیے اذان نہیں ہوتی۔ عید کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بھی تو واجب ہے اور اس کے لیے بھی اذان نہیں ہوتی۔ تو فرض نمازوں کے لیے اذان دینا ایک الگ حکم ہے، اور غم، مصیبت، وبا، عذاب کو دفع کرنے کے لیے اذان دینا ایک الگ حکم ہے۔ تو رب کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات تمام دنیا کو بالخصوص مسلمانوں کو اس امر سے نجات عطا فرمائے اور اس وبا سے نجات عطا فرمائے، اور جو مسلمان اس وبا کی وجہ سے فوت ہو چکے رب کائنات جل جلالہ ان کی بخشش فرمائے۔ امین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔